बीच सड़क एक लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲਮ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕੋਈ ਇਲਮ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਔਰ ਮੁਫਲਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਮਇਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। وہ غریباں واسطے بھی ایک رحمت بن کے آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ محمد عربی، اس نے ایک غریب دا رتبہ اتنا بلند کر دیتا، اس نے ایک غریب دی شان نو اتنا بلندی تے لے گیا کہ کوئی غریب بھی غریب ہون چو آر محسوس نہیں کرتا، وہ فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنی غربت تے بھی کلمہ الحمدللہ پڑھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ ابن ماجہ دے وچ ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل تو روایت کیتا جاندہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ نے کیا، صحابہ اج میں دھوان اس بادشاہ دے بارے چ نہ دساں جیڑا جنت دا بادشاہ ہوئے گا۔ صحابہ نے تجسس دا اظہار کیتا کہ کیا یا رسول اللہ دسو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت وچ بادشاہ وہ شخص ہوئے گا جڑا اس دنیا دے وچ بہت کمزور ہے، بہت مفلس ہے، غریب ہے، اس دے کپڑے بہت پرانے ہون گے، لوگ اس دا مذاق اڑان گے، اس دی گل دا بھروسہ نہیں کرن گے، لوگاں دی نگاہ دے وچ اس دی قدر نہیں ہوئے گی، لیکن اللہ دی نگاہ دے وچ اس دی بہت قدر ہوئے گی، اور اللہ دی نگاہ دے وچ اس دی اتنی قدر ہوئے گی کہ اگر وہ مفلس غریب بھیڑیاں کپڑیاں والا شخص کسے کم دی قسم چاہ دے وے تے اللہ اس قسم نو سچا کر دیندا ہے۔ ناظرین، گل ایتھے نہیں مکدی۔ ترمذی شریف دی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ من زندہ رکھ غربت دی حالت چو، اے اللہ میں رحلت دے وقت، مرن دے وقت بھی من غریب دی حالت وچ مارنا، اے اللہ من جدوں قیامت والے دن تو دوبارہ زندہ کر، جدوں دوبارہ اٹھاویں گا تے من میریاں غریباں دے وچوں اٹھانا۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کی ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ قیامت والے دن میری امت دے غریب 40 سال پہلے جنت چو داخل ہوں گے۔ وہ 40 سال دنیاوی نہیں، آخرت دا 1 سال دنیا دے کئی 100 سالاں تو زیادہ ہے، یعنی غریب جنت دے وچ ہزاراں سال پہلے جنت چو داخل ہوئے گا۔ ناظرین، ایتھے کون دعا کر رہا ہے؟ غربت دی کون دعا کر رہا ہے؟ اسی ہر کوئی اپنا ہر حربہ استعمال کردے ہیں امیر ہون واسطے، اسی ہر جائز ناجائز کام کردے ہیں امیر ہون واسطے، اسی غریب دا حق ماردے ہیں امیر ہون واسطے، تے او آقا دو جہان جدے واسطے ساری دنیا بنائی گئی، وہ اپنے اللہ تو دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ من زندہ رکھنا تے غربت دی حالت چو زندہ رکھنا، یا اللہ من مارنا تے غریب بنا کے مارنا، یا اللہ آخرت چو اگر من اٹھانا جدوں اٹھائیں گا تے اپنے غریباں چو اٹھانا۔ اس دا مقصد کی سی؟ اس دا مقصد یہ سی کہ اللہ دے حبیب غریب دا رتبہ بلند کرنا چاہتے سن، اللہ دے حبیب اپنی غربت دے وچ اپنے غریباں نو خوش رکھنا چاہتے سن کہ اللہ نے انہاں نو جس بھی حالت چو پیدا کیتا ہے وہ اپنی اس حالت دے وچ خوش رہن۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہونے دے باوجود سب کچھ اللہ دے راہ وچ قربان کر دیندے سن، اور اپنی مرضی دے نال غربت نو اپنے گلے دے نال لگایا، اتھوں تک کہ اللہ نے خود کہہ دیتا
اے حبیب تسی کہو تے او دا پہاڑ جڑا پورا سونا بنا دیاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مینوں سونا نہیں چاہیے، مینوں عمارت نہیں چاہیے، میرا تعارف یہی ہے کہ میں اپنی امت دیاں غریباں دے وچوں ہاں۔ صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھڑے سن کہ سامنے ایک شخص گزرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے صحابہ، اے بندہ جڑا سامنے گزریا ہے اس دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یہ بہت غریب آدمی ہے، یہ اپنا رشتہ اگر کسی بندے دے ال بھجواندا ہے یہ دا رشتہ تسلیم نہیں کیتا جاتا، اگر یہ کسی بندے دی کوئی سفارش کرے یہ دی سفارش کوئی نہیں منتا، اگر یہ کوئی گل کرے تو اس دی گل کوئی دھیان نال یا غور نال نہیں سنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی گزردا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے صحابہ اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ یہ بندہ بہت امیر ہے، یہ بندہ جدھر بھی اپنا رشتہ بھجواندا ہے اس دا رشتہ تسلیم کر لیتا جاتا ہے، یہ بندہ کسی الوی کوئی سفارش کردا ہے اس دی سفارش نو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے، یہ بندہ کوئی بھی گل کردا ہے کہ ہر بندہ اس دی گل بڑے غور نال سنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میری گل غور نال سن لو، اس دنیا دے وچ اس طرح دے امیراں نال اس دنیا نو بھر دتا جائے، لیکن اللہ دی نظر وچ اور میری نظر دے وچ اے ایک مسکین اور غریب آدمی جیڑا ایتھوں سامنے گزریا ہے اس دی قدر اس دنیا امیراں نال بھر دتا جائے، اس طرح دے امیراں نال بھر دتا جائے تو اس تو زیادہ ہے۔ ناظرین، میرے حبیب نے ساڈے ساریاں دے آقا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب نو اس رتبے تے لے گئے، اس نو آخرت دی بادشاہت دے دیتی، اس دا مقابلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کر رہے نے کہ دنیا دے سارے امیر اکٹھے کر لے جان تے اس ایک غریب دا رتبہ اس تو زیادہ ہے، اور اس تو بھی ود کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات دے واسطے غربت مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں زندہ رکھنا تے غریب رکھنا، یا اللہ میں مارنا تے غریب بنا کے مارنا، یا اللہ آخرت والے دن جدوں میں زندہ کریں جدوں میں اٹھاویں تے اپنے غریباں چوں اٹھانا۔ اے ساریاں وہ گلاں نے جڑا دنیا دی کوئی کتاب، کوئی فلسفی، اج تک کوئی دستور، کوئی قانون غریب نو اتنا رتبہ نہیں دے سکیا کہ جس نے دنیا دی بادشاہت تے چھوٹی جی بادشاہت ہے، جس نے غریب نو آخرت دی بادشاہت دے دیتی، جس نے ایک غریب نو دنیا جہان دے امیراں تو بلند کر دیتا، اور جس دی قدر اللہ دی نگاہ دے وچ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ کسی کم دی قسم چاہ لوے اللہ اس دی قسم سچی کر دیتا ہے، اللہ اس دا وہ کم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اج دی چنگی گل دا موضوع اے سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان نو مختلف حالتاں چ پیدا کیتا۔ کچھ انسان ایسے نے کہ انہاں تے دولت دی فراوانی اس دنیا وچ بہت زیادہ کر دیتی، اور کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نو اس دنیا دے وچ مفلسی دے امتحان چوں پایا، لیکن اللہ نے جس حالت چوں بھی پیدا کیتا ہے اس حالت وچ شکر ادا کرنا سیکھو۔ اللہ نے اگر تسی غریب ہو، اللہ نے تھانوں غربت دتی ہے تے اللہ دی اس غربت نو بھی ایک نعمت سمجھو کہ اس غربت دے بدلے آخرت والے دن اللہ تعالیٰ سن کتنے انعامات دے رہے ہیں۔ اس غربت نو اللہ دے نبی دی ایک سنت سمجھو کہ ساڈے نبی نے بھی اس دنیا دے وچ غربت ویکھی ہے، ساڈے نبی نے بھی مفلسی ویکھی ہے، ساڈے نبی نے بھی اپنے آپ نو غریب اکوانا پسند کیتا ہے۔ ناظرین، گل ایتھے بھی نہیں مکدی، گل اس تو بھی اگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ نصیحت کی تھی، عائشہ اگر تو چاہتی ہے اللہ دی قربت حاصل کرنا تے اپنے آس پاس دے غریباں دے قریب ہو جا، اللہ تیرے قریب ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر اللہ نے سن رزق دیتا ہے، اگر اللہ نے سن استطاعت دیتی ہے
اسی بھی غریباں تو نفرت نہ کریے۔ اگر اسی چاہنے ہاں کہ آخرت والے دن اللہ دی قربت حاصل ہوئے تے غریباں دے قریب چلے جاؤ، ایک غریب نو تکدے جاؤ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس حدیث نو یاد کر لیا کرو کہ پوری دنیا دے امیر بھی اکٹھے کر لے جان تے وہ ایک غریب دے رتبے دے برابر نہیں ہو سکتے۔ غریب دا رتبہ میرے نبی دے زیادہ قریب سی، میرے نبی نے غریب دا رتبہ بلند کیتا ہے، زیادہ کیتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے کہ ساری دنیا دے امیراں تو ایک غریب دا رتبہ بھی زیادہ ہے، تے پھر غریباں زیادہ پروٹوکول دیتا کرو، غریباں زیادہ محبت دیتا کرو، غریباں نال زیادہ اپنے تعلق استوار کرو، انہاں نال ہمدردی کیتا کرو، انہاں نال محبت کیتا کرو۔ بہت شکریہ۔